بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں ارشد شیر۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، سابقہ ویڈیو میں جنت اور جنتیوں کے احوال کے متعلق آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، چنانچہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ مزید نعمتوں کے بارے میں ذکر کروں گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جنت میں بہت سی قومیں اس طرح داخل ہوں گی کہ ان کے دل پرندوں کی مانند نرم اور صاف ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت میں لمبی لمبی گردنوں والے اونٹوں کے برابر پرندے ہیں جو جنت کے درختوں میں چرتے پھرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ تو بڑی اچھی زندگی میں ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ ان کے کھانے والے ان سے زیادہ بہترین زندگی میں ہوں گے۔ قرآن کریم کی سورہ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتی لوگ آپس میں جام شراب کی چھینا چھپٹی کریں گے۔ اس شراب میں نہ تو نشہ ہوگا، نہ فضولیات، اور نہ ہی کوئی بیہودہ بات ہوگی۔ یہ چھینا جھپٹی بطور خوش طبعی اور دل لگی کے لیے ہوگی، کیونکہ جنت میں کسی کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ دوستوں میں چھین چھپٹ کر کھانے سے لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ رمضان کے شروع سال سے ختم سال تک جنت کو سجایا جاتا ہے۔ پس جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے حوروں پر جنت کے پتوں کی ہوا چلتی ہے، جس سے متاثر ہو کر وہ یوں دعا کرتی ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اپنے بندوں سے ہمارے لیے ایسے شوہر مقرر فرمانا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو حوروں میں سے اس کی بیوی اسے کہتی ہے کہ تیرا برا ہو، اس کو تکلیف نہ دے، کیونکہ وہ تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، ان قریب تو اس سے جدا ہو کر ہمارے پاس پہنچ جائے گا۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس شخص کو جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، اور جانتا ہوں اس شخص کو جو سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک ایسا آدمی ہوگا جو نکلے گا دوزخ سے گھٹنوں پر چل کر، یعنی بچہ جیسے اپنے گھٹنوں کے بل چلتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ یہ دوزخی اللہ تعالیٰ کے فرمانے سے جنت میں آئے گا تو اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے اور اس میں کوئی جگہ ایسی نہیں جس جگہ میں ٹھہر جاؤں۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اے اللہ، جنت تو بھری ہوئی ہے، اس میں جگہ کہاں ہے جو میں بھی وہاں قیام کروں؟ اس پر حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا تو جنت میں داخل ہو جا، اور تیرے لیے دنیا کے رقبے سے 10 گنا زیادہ رقبہ ہے۔ یہ سن کر بندہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کرے گا کہ اے اللہ، تو بادشاہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس جملے کے فرمانے کے بعد نبی پاک خوب ہنسے، اور ہنسی کی وجہ سے آپ کی کچلیاں مبارک ظاہر ہو گئیں، اور یہ شخص جنت میں ادنا درجے کا ہوگا۔ دوستو، دنیا کی ہر راحت و لذت جنت کا نمونہ ہو چکا ہے، اور اس کے آگے ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور آیا۔ بہشت کے 100 درجات ہیں جن میں سونے چاندی کے محلات ہیں۔ اس طرح دنیا میں جو دکھ اور تکلیف ہے وہ دار آخرت کا نمونہ ہے، اور اس کے بعد ایسے رنگا رنگ کے عذاب ہیں کہ جن کو عقل نہیں سمجھ سکتی۔ غرض دوزخ کے تمام دکھ دوزخیوں کے لیے اللہ کے غضب سے، اور جنت کی تمام نعمتیں جنتیوں کے لیے اللہ کی رحمت سے حاصل شدہ ہیں۔ جو بندہ دنیا کی چیزوں میں سے نعمت کو اللہ کا شکر ادا کرے گا، اس کو اس کے عوض جنت میں ایسی نعمت ملے گی کہ اس کے مقابلے میں یہ نعمت بہت حقیر ہے۔ اور جو دنیا کی ممنوعہ چیزوں کو کھائے گا، وہ آخرت کے درجات سے اپنے نفس کو محروم کر دے گا، اور جو آخرت کو سچا نہیں سمجھے گا، وہ اپنے نفس کو جنت کی ہر نعمت سے محروم بنا دے گا۔
جنت والوں کے لیے کھانے 3 قسم کے ہوں گے، کچھ عرائس ہوں گے، کچھ ولیمے، کچھ مہمانیاں۔ عرائس تو وہ دعوتی طعام ہوگا جن کے لیے اللہ تعالیٰ تمام اہل بہشت کو دارالسلام کے اندر بلائے گا تاکہ ان کے اجسام کو تر و تازہ اور عمریں غیر فانی ہو جائیں۔ ولیمے ان کی بیویوں کے لیے ہوں گے اور مہمانیاں بوقت ملاقات، کیونکہ اہل جنت کی باہم ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ مقام الفت میں باہمی باتیں کرنے کی جگہ بھی ہوں گی۔ طوبہ کے باہر ان کا اجتماع بھی ہوگا جہاں پیغمبروں کی زیارت اور ملاقات ہوگی، اور آپس میں فرشتوں کے جلسے بھی ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے اوقات نماز میں تحفے بھی ملا کریں گے۔ صبح و شام قسم قسم کے کھانے پینے کی چیزیں اور پھل بھی ملیں گے۔ ان کا مقررہ رزق جاری رہے گا اور روزانہ اللہ کی طرف سے زیادتی ہوتی چلی جائے گی۔ نہر کوثر کے کناروں پر باغوں میں ان کی تفریح گاہ بھی ہوں گی جہاں وہ جایا کریں گے۔ نہر کوثر کے کنارے موتی کے خیمے لگے ہوں گے، ہر خیمہ 60 میل لمبا اور اتنا ہی چوڑا ہوگا، اور ایک موتی کا بنا ہوا بھی ہوگا۔ اس کا کوئی دروازہ نہیں ہوگا۔ اس کے اندر مہکتی ہوئی خوشبو والی باندیاں ہوں گی جن کو نہ کسی فرشتے نے دیکھا ہوگا نہ کسی خادم نے۔ ان خیموں کے اندر اعلیٰ خوبصورت ترین عورتیں ہوں گی۔ جب اللہ نے خوبصورت فرمایا ہے تو ان کے حسن کو بھی بیان کر سکتا تھا۔ انہی کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ خیموں کے اندر حوریں ہوں گی جو محفوظ ہوں گی، یعنی ہر شخص کی نظر اور چھونے سے محفوظ یا نیچی نظروں والیاں، جن کی نظریں صرف اپنے جنتی شوہروں پر مقصود ہوں گی۔ وہ اللہ کی منتخب کردہ ہوں گی۔ تمام صورتوں میں اللہ نے خوبصورت شکلوں کا انتخاب فرمایا ہے۔ ان کی پیدائش ابر رحمت سے ہوگی، اور ابر رحمت اللہ کی مشیت کے مطابق خوبصورت نوجوان لڑکیوں کو برسائے گا۔ ان کے چہروں کا نور عرش سے متصاعد ہوگا۔ ان کے لیے موتیوں کے خیمے نصب ہوں گے۔ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے کسی نے ان کو نہیں دیکھا، بس وہ صرف اپنے شوہروں کے لیے خیموں کے اندر محفوظ ہوں گی۔ اہل جنت محلوں کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ راحت اندوز ہوں گے اور جب تک اللہ چاہے گا اس نعمت میں رہیں گے۔ جب حسب مشیت خدائے پاک نعمت و تفریح کی تجدید کا دن آئے گا تو بہشت کے درجات میں ان کو ندا دی جائے گی۔ یہ تفریح خوشی، سیر اور زینت کا دن ہے۔ اپنی تفریح گاہ کی طرف نکلیں گے لوگ موتی اور یاقوت کے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے شہروں کے دروازوں سے نکل کر ان میدانوں کی طرف جائیں گے، پھر میدانوں کی سیر کرتے ہوئے ان باغوں کی طرف پہنچ جائیں گے جو نہر کوثر کے کنارے پر ہوں گے۔ اللہ ان کو اور ان کی فروگاہوں کا راستہ بتا دے گا۔ ہر شخص اپنے خیمے کے پاس جا کر اترے گا۔ خیمے کا کوئی دروازہ تو نہیں ہوگا۔ اس وقت اللہ کے دوست کی نظر کے سامنے خیمہ پھٹ کر دروازہ بن جائے گا تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ جو عورت خیمہ کے اندر ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ اس وعدے کی تکمیل ہوگی جو اللہ نے اس دنیا میں کیا ہے، یعنی جنتیوں سے پہلے ان حوروں کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ جن نے۔ جنتی لوگ حوروں کے ساتھ تفریح کے تخت پر مسحری پر بیٹھیں گے اور ان کے سامنے ولیمہ کا کھانا لایا جائے گا۔ جب کھانا کھا چکیں گے تو اللہ ان کو پاکیزہ شربت پلائے گا اور تازہ پھل کھائیں گے جو اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ زیور اور لباس کے جوڑے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنائے جائیں گے اور خوبصورت لڑکیوں سے شغل بھی کریں گے۔ اپنی حاجت ان سے پوری کرنے کے بعد پھر ان باغوں میں نہروں کے کنارے رنگا رنگ کی بنت کاری کی ہوئی نفیس نشست گاہوں کی طرف آئیں گے۔ وہاں آ کر سبز موٹے نرم گدوں پر بیٹھ جائیں گے اور ان سے سہارا لگائیں گے۔ جب جنتی نرم صوفوں پر بیٹھ جائیں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام گانا شروع کریں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے زیادہ خوش آواز اللہ کے فرشتوں میں سے کسی کی بھی نہیں ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب گانا شروع کریں گے تو 7 آسمانوں والوں کی نمازیں اور تسبیحیں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کی تسبیح و تقدیس کے رنگا رنگ کے گانے گائیں گے، اور ان گانے کے وقت جنت کا ہر درخت پھولدار اور پھلدار اور ہر پردہ اور دروازہ گونج جائے گا اور کھل جائے گا۔ دروازے کی ہر زنجیر طرح طرح سے بجنے لگے گی۔ سونے اور چاندی کی جھاڑیوں کے نستانوں کو جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز کی سرسراہٹ پہنچے گی تو ان سے قسم قسم کے زمزمے پیدا ہوں گے۔
اس وقت ہر حور اپنے راگ میں اور ہر پرندہ اپنی آواز میں گانے لگے گا۔ اللہ پاک ملائکہ کو حکم دے گا کہ تم بھی ان کو جواب دو اور میرے ان بندوں کو گانا سناؤ جنہوں دنیا میں شیطانوں کے باجوں سے اپنے کانوں کو پاک رکھا تھا۔ فرشتے جواباً روحانی نغمے اور راگ گائیں گے اور تمام آوازیں مل کر ایک گونج سی ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ داؤد علیہ السلام اٹھیں اور ساکے عرش کے پاس کھڑے ہو کر میری بزرگی بیان کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی بزرگی اور حمد ایسی بیان کریں گے کہ آپ کی آواز تمام آوازوں پر چھا جائے گی اور سب کو نکھار دے گی۔ اس وقت لذت چند در چند ہو جائے گی اور خیموں والے اپنے صوفوں پر بیٹھ کر رنگا رنگ کی لذتیں اور رانگ گانے ان کو گھیر لیں گے۔ دوستو سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پس جب وہ ہم مجلس ہوں گے، یعنی جنتی لوگ آپس میں مجلس کریں گے تو ایک طرح دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ملاقاتی تھا جو مجھ سے بطور تعجب یوں کہتا تھا کہ کیا تو بھی قیامت کے ماننے والوں میں سے ہے؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا اپنے کاموں کے بدلے پائیں گے؟ پھر وہ جنتی اپنی ہم مجلسوں سے کہے گا کیا تم اسے دوزخ میں جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ اور پھر وہ خود جہنم کے اندر جھانکے گا تو اپنے ملاقاتی کو دوزخ کے درمیان دیکھ لے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں روشن دان کی طرح جھروکے ہوں گے جن میں سے اہل جنت اہل دوزخ کو دیکھیں گے، اور جنتی شخص اپنے ملاقاتی کو دوزخ میں دیکھ کر کہے گا کہ خدا کی قسم تو مجھ کو تباہ کرنے ہی کو تھا، اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی تیری طرح دوزخ میں حاضر کر دیے جانے والوں میں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا گزر ہوا۔ پھر نبی پاک نے فرمایا کہ قرآن پاک کی اس آیت کی تصدیق کرنا چاہو تو یہ پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک نے اوپر والا مضمون ارشاد فرما کر فرمایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے بذریعہ آیات قرآنی اور نبی پاک کی زبانی جن نعمائے جنت کا تذکرہ فرمایا ہے اس کے علاوہ جو نعمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ دوستو جنت کے متعلق جو کچھ سن کر اور پڑھ کر سمجھ میں آتا ہے جب جنت میں جائیں گے تو اس سے بہت بلند اور بالا پائیں گے۔ اول تو اس وجہ سے کہ جنت کی جن نعمتوں کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہیں وہاں ان کے علاوہ بہت ساری نعمتیں موجود ہیں۔ دوسری اس وجہ سے کہ کسی چیز کے دیکھنے اور استعمال کرنے سے جو پوری واقفیت حاصل ہوتی ہے وہ محض سننے سے حاصل نہیں ہوتی، لہٰذا اس دنیا میں رہتے ہوئے نعمائے جنت کی واقعی حقیقت اور کیفیت کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ اپنا مضمون ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی وہ تمام نعمتیں جو اللہ کے حبیب نے اللہ سے مانگی ہیں وہ ہم کو عطا فرمائے، ہماری دنیا اور دنیا کے بعد والی زندگی کی وہ تمام منازل ہمارے لیے آسان فرمائے اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور آخرت میں ہمارا ٹھکانہ اپنے نبیوں، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہمارا ٹھکانہ بنائے۔ دوستو اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔